اختیار کیا ہے؟ اختیار حسین پڑھو تو فتوے کی کمان میں کفر کا تیر آ جاتا ہے. کہاں جا کے حسین پڑھیں اور کہاں جا کے حسین سنائیں. اتنا مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک لمحے کے لیے پرواز کرواؤں. اس کے پاس پوری طاقت تھی، ہے اور رہے گی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. وہ سب سے طاقتور ہے. اس نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بابا تنویر شاہ جی، اس نے 1.25 لاکھ روحیں علیہ السلام کی. وہ آدم سے شروح ہوا، قیامت تک اس نے نظر ماری. 1,24,000 اس نے لہدہ کیے. انہیں اس نے خزانہ قدرت میں چھپا لیا. اور یہ بھی کوئی طے نہیں ہے کہ آدم کتنے آئے ہیں. معصوم فرماتے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم ہے. اس میں سے ہم پتہ نہیں کس آدم کی اولاد ہیں. یہ سلسلہ کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. آدم سے لے کے قیامت تک نظر ماری. 1.25 لاکھ روح ہیں جو جوان بیٹھے ہو، صرف 1.25 لاکھ. 1,24,000 گنے جا سکتے ہیں. 1,24,000 بچائے، انہیں خزانہ قدرت میں بچا لیا. پھر اس 1,24,000 میں سے ایک اٹھایا، ایک قبیلے میں بھیجا، پھر انتظار کیا، پھر تھوڑے عرصے بعد دوسرا علیہ السلام، پھر تیسرا علیہ السلام. وقت گزارتا گیا، علیہ السلام بھیجتا گیا. علیہ السلام جس قبیلے میں بھیجا وہ قبیلہ پاک، نسل پاک، ماں پاک، باپ پاک. پھر علیہ السلام بھیجا. علیہ السلام بھیجنے کی بھی شرطیں رکھیں، ماں بھی پاک کروں گا، باپ بھی پاک کروں گا. پھر اس گھر میں علیہ السلام بھیجوں گا. ادھر 1.25 لاکھ علیہ السلام بھیجے. اس نے خزانہ قدرت کو یوں چھاڑا. اس نے کہا اب میرے پاس علیہ السلام کوئی نہیں، جتنے تھے میں نے بھیج دیے. یہ تھا اس کا اختیار جو سب کچھ کر سکتا ہے. 28 رجب کو میرا بادشاہ حسین مدینے سے نکلا. 2 محرم کربلا پہنچا. حسین نے 72 علیہ السلام کر دی. نہیں میں اس لطف پہ نہیں آیا. اس نے 1.25 لاکھ علیہ السلام قبیلے دیکھ کے. حسین نے نہ قبیلہ دیکھا، نہ مذہب دیکھا. بندے پریشان ہو کے آنکھیں پھاڑ کے چوری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ حسین نے مذہب کیوں نہیں دیکھا. آؤ جاؤ جا کے کتابیں پڑھو، کربلا پڑھو، مقتل پڑھو. شب عاشور حسین دیکھ رہا تھا. حسین نے دیکھا جون حبشی نوکر، اور یہ ڈائریکٹ حسین کا نوکر بھی نہیں، حسین کے نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا. حبشی تھا. حسین نے جون کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. حسین نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کاش میں بھی ادھر ہوتا. حسین نے کہا کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کو. فرمایا کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا علیہ السلام. حسین نے کہا آج سے تو بھی علیہ السلام ہے. جا پھر آج سے تو بھی. حسین نے 72 علیہ السلام کیے. اگلی سطر پہ جتنے بول رہے ہو اتنے پھر مجھے جواب دے دینا. سطر ہے پہاڑ سے وزنی. نبی کے پاس جتنے آئے رضی اللہ بنے. نا گجرات والوں انصاف کرو، بنتا ہو تو مجھے قیمت دینا. نبی نے رضی اللہ بنائے ہیں، علی نے رضی اللہ بنائے. کیا کہنے حسین تیرے اختیار کے. تو نے نوکر بھی علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا پھر میں بنا. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. بسم اللہ سرکار. نبی نے سارے رضی اللہ، حسین نے سارے علیہ السلام. بسم اللہ سرکار. ہو رہا ہے 10 محرم کی رات. حسین کے دروازے پہ دستک دی. حسین کے دروازے پہ دستک دی. حسین نے فوراً کہا ہر تلوار لے، فوراً میدان میں جا. آؤ سارا مجمع جا کے حسین بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کرے. میرے مالک. ہر نے پچھلی ساری نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی ہیں. اس کی پچھلی نمازوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں. ابھی تیرے خیمے میں آئے ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دے. حسین نے کہا میں پڑھوا بھی سکتا تھا، وہ پڑھ بھی سکتا تھا. اگر ہر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتے رہتے ہر کو وہ نماز بچا گئی، ہر کو وہ نماز بچا گئی، ہر کو وہ نماز بچا گئی. میں ہر کو میدان میں بھیج کے بتا رہا ہوں، ہر کو ہر کی عبادتیں نہیں، حسین کی محبت بچا. تول دی
حسین نے کربلا. حسین نے یوں, آؤ جتنے بھی نوجوان بیٹھو جن کا انٹرنیٹ سے تعلق ہے, جاؤ جا کے سرچ کرنا کربلا کا جغرافیہ 50 لاکھ, زیادہ سے زیادہ آبادی جو آ سکتی ہے 70 لاکھ. 70 لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا کے شہر میں رہ ہی نہیں سکتی. حسین ہر سال کبھی 3 کروڑ, کبھی 4 کروڑ. ابھی حج سے حاجی واپس آ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ریکارڈ 25 لاکھ. خدا نے حج پہ بلائی, شرطیں رکھی, میرے گھر آ رہے ہو, مہمان ہو میرے, لیکن شرط ہے لباس ایک پہن کے آنا, سر منڈوا کے آنا. میرے شہر میں آؤ گے, میں پہلے بتا رہا ہوں, میں میدان میں سلواؤں گا, کھلے آسمان کے نیچے سونا پڑے گا. تو امیر بھی ہے, بغیر بستر کے لیٹے گا. جب تو احرام باندھ لے گا پھر تو نے سرما نہیں لگانا, تو نے آئینہ نہیں دیکھنا, تو نے خوشبو نہیں لگانی, تو نے تنکا نہیں توڑنا, تو نے مچھر نہیں مارنا. یہ سب کرے گا تیرا احرام باطل ہو جائے گا. پانی مل سکتا نہیں مل سکتا, بھوکا رہنا پڑے گا, نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے, بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے. اتنا کچھ کرے گا, پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا, ہانپے گا, کانپے گا, پھر میں بعد میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو 4 کروڑ میں بھی گیا, تجھے پانی حسین دے گا, ہائے ہائے, تجھے کھانا حسین دے گا, تجھے بستر حسین. آ کربلا میں حسین نے کہا میں تجھے نوازوں گا. جتنے زائر بیٹھو میری گواہی دے دینا. بابا تنویر شاہ جی کے ساتھ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع حاصل ہوا, سیدزادے کے ساتھ. معذور بندہ سرکار, معذور بندہ, اپاہج بندہ, وہ بھی واپسی پہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہونا, اس سے آ کے پوچھو تو جو معذور تھا تو اتنے رش میں آیا کیوں؟ وہ کہتا جیسی زیارت میری ہوئی ہے کسی کی ہوئی نہیں. ایک بھی بھوکا حسین نہیں بھیجتا, ایک بھی پیاسا حسین نہیں بھیجتا. علماء عرفان, میں نے خود کربلا میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سے پوچھا تھا, 70 لاکھ آبادی اس شہر کے لیے بہت ہے, 4 کروڑ کیسے آتا ہے؟ اس کا جیسے جیسے حسین کے مہمان آتے جاتے ہیں کربلا کھلتی جاتی ہے. اگلی سطر اس عالم دین نے کہی ہے, اس کی جوتی کو میرا سلام ہے, جب تک زندہ رہے گا میرا ہر جملہ اسے سلام کرے گا. میں نے کہا یہ کربلا کا میدان اتنا کھل کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا ہر سال حسین 4-6 کروڑ بندہ سامنے کھڑا کر کے دنیا کو بتاتا ہے محشر کا میدان کیسا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میدان. جی بسم اللہ سکا, یہ ہے میدان معاشر. بسم اللہ سکا. ذری نہیں ہوتی, حسین عدل کی مسند میں بیٹھتا ہے. من زار الحسین فقط زار اللہ, جو حسین کی زیارت کے لیے, حسین کی نہیں, اللہ کی زیارت کے لیے. خبر ہی نہیں زمانے کو حسین نے مٹی کو کیا کیا. خدا نے قرآن کے لیے کہا, یہ قرآن شفا دیتا ہے, رحمت ہے, لیکن صرف مومنین کے لیے. یہ آیت ہے قرآن میں. خدا کہتا قرآن میں شفا ہے صرف مومنوں کے لیے, ظالم کے لیے اس کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں. اب مجھے سطر پہ کوئی اگر بندہ فتوے کی دکان نہ کھولے تو اب میں سطر کہنے لگا ہوں. جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی مٹی کے ذرے کرتے ہیں. قرآن شفا, جس کی خاک بھی شفا ہو. چلو آؤ اس انداز سے اگر کربلا سننے پہ تول گئے ہو پھر 2 جملے کہوں گا. حسین آئے کربلا میں, ثانیہ نہیں تھا, حادثہ نہیں تھا, مشترکہ منصوبہ تھا توحید کا حسین کے ساتھ. حسین نے معاہدہ سائن کیا ہوا تھا. حسین نے کہا تو سارے علیہ السلام بھیج, جب سارے علیہ السلام تیرے واپس آ جائیں گے پھر میں آؤں گا, پھر میں تیرا دین نہیں تیرے علیہ السلام بچاؤں گا. کیونکہ عالم ارواحین میں اس نے نبیوں سے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے. سارے نبیوں نے کہا تھا ہم عشق کریں گے. خدا نے کہا وعدہ یہاں, امتحان وہاں. اس رنگ سے حسین سننا. جو یہ تقریر میں نے صرف جناب ثقلین گھلو صاحب نے شعر پڑھا ڈاکٹر اقبال کا, بیان سر شہادت کی, اگر تفسیر ہو جائے وہ سر شہادت جو اقبال نے لکھا وہ میں پڑھنے لگا. نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے, کیونکہ عشق محبت دونوں کے قانون علیحدہ ہیں.
محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ محبت میں تقاضا بڑھتا ہے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق آیا، قانون بدلا، یہ بھی لے۔ خدا نے نبیوں سے کہا کون ہے جو عشق کرے گا؟ سارے نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے۔ پہلا نبی آدم امتحان دینے کے لیے زمین پہ آیا، بیٹا قاتل نکلا۔ خدا نے کہا امتحان نہ دینا، جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ دوسرا نبی نوح آگے بڑھا، لے مجھ سے امتحان، بیٹا باغی نکلا۔ خدا نے کہا امتحان تجھ سے لینا ہی نہیں، جہاں بیٹا باغی ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ نبیوں میں بڑھتا بڑھتا ابراہیم آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میں دوں گا عشق کا امتحان۔ دلچسپی ہے سرکار موضوع پہ، بس جلدی ختم کر دوں گا۔ مال، جان، اولاد، یہ تین چیزیں عشق میں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ خدا نے کہا ابراہیم پہلا امتحان دے، پہلا پیپر ابراہیم کا، مال کا، بکریاں، دمبے، اللہ کی ایک تسبیح سننے کے لیے۔ واقعہ آپ کو یاد، فرشتے نے تسبیح پڑھی یا سبوحن یا قدوس، تسبیح اچھی لگی، پہلے آدھا ریوڑ دیا، پھر پورا دے دیا، مال قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا پہلے پیپر میں پاس۔ دوسرا پیپر آگا جان کا، خدا نے کہا جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا، ابراہیم نے لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی۔ خدا نے کہا دوسرا پیپر بھی پاس، اعلیٰ نمبروں سے کامیاب۔ تو نے مال کا امتحان دے دیا، جان کا امتحان دے دیا، سب سے سخت پیپر آ گیا، اس میں ابراہیم کی سفلی آ گئی۔ تیسرا امتحان آ گیا اولاد کا، اولاد کا امتحان آ گیا۔ ابراہیم 2 پیپروں سے پاس ہو چکا تھا، ابراہیم کو بڑا یقین تھا تیسرا پیپر بھی پاس کر جاؤں گا۔ ابراہیم بیٹے کو لے کے قربان گاہ کے قریب گیا، ایک لمحے کے لیے ہل گیا۔ ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی۔ اب ابراہیم چھری لے کے کھڑا تھا، خدا نے کہا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ آئے آئے، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ 2 پیپر پاس، اس کا نتیجہ تو خلیل، خلت ملی تجھے، عاشق نہیں تو۔ ابراہیم کے ہاتھ میں چھری، منہ آسمان طرف۔ پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیری اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ انتظار کر اس ذبح عظیم کا، ہم تجھے بتائیں گے عشق کا معیار کیا ہے۔ میرے مالک میرا عشق کیوں نہیں کامل؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا، فرمایا میری محبت میں دوسری آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ تیری آنکھوں میں پٹی آئی، امتحان ناقص رہ گیا، بدل دیا ہے ہم نے۔ بس ایک ایک نبی آتا گیا، تفصیل کا وقت نہیں، اشرے کا مضمون ہے۔ ایک ایک نبی آتا رہا، امتحان نامکمل، امتحان نامکمل۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل لے کے حسین کربلا پہنچے۔ حسین نے لگایا ریت پہ عدل کا ترازو۔ حسین نے کہا تو نے لیے نبیوں سے امتحان، اب دینے آیا ہوں میں۔ نبیوں سے تو مانگتا رہا، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں، کیا چاہیے؟ کبھی اس انداز میں حسین سنیں، وہ مانگتا رہا، حسین دیتا رہا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ وقت عصر کا ہو گیا، حسین تنہا رہ گیا، نہ مصعب نہیں فضائل، حسین تنہا رہ گیا۔ حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا، بدن پہ لہو ہے، زخم ہے، حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا۔ حسین نے کہا تو بھی واحد ہے، میں بھی واحد، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ نہیں اب ہر بندہ میرے ساتھ چلے گا ہی نہیں، جس گلی میں میں آ گیا ہوں وہ رستہ ہی بڑا تنگ ہے، وہاں ہر کوئی عقیدہ جا ہی نہیں سکتا۔ حسین نے کہا تو بھی تنہا، میں بھی تنہا، تو بھی لا شریک، میں بھی لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے، میرا امتحان لینا ہے، زمین پہ آ۔ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بادشاہ حسین ان ہاتھوں کی خیر، میرا امتحان لینا زمین پہ آ، میں وہاں نہیں دوں گا،
یہاں آگے دیکھ, نور توحید کربلا میں اترا, 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلوں پہ تھے. یہاں پہ میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین کا, لیکن مجھے اپنی خیرات پہ بڑا ناز ہے. اب میں یہاں لفظ کہنے لگا ہوں, تمہیں ذاکر محرم میں سنائیں گے, حل من ناصر ینصرنا, کیا کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے؟ غلط جملہ, استغاثے کا ترجمہ ہی بدل دیا. مدد چاہیے تھی, کون سی مخلوق ہے جو کربلا میں نہیں آئی؟ ہوا حسین کے قدموں میں لپٹی ہے, اجازت ہے میں اڑا کے لے جاؤں. آسمان نے منت کی ہے, اجازت ہے میں گر جاؤں. زمین نے کہا میں پھٹوں. جنات آئے ہیں, نبیوں کی روحیں, حسین نے ہر ایک کو پیچھے کیا. اب حسین دینے لگا تھا عشق کا امتحان. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف دیکھا, کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ اس رنگ میں حسین سننا. کل کو یہ نہ کہنا حسین ہم بھی ہوتے, ہم بھی کر لیتے. آؤ, آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آئے, نوح کے گھٹنے کربلا پہ, ابراہیم کا رخ پھر گیا, ہر نبی کا چہرہ پھرا ہوا. حسین کا گھبراؤ نہیں, تمہیں بچانے تو میں آیا ہوں. حسین نور توحید کی طرف متوجہ ہوئے. حسین کا تو بول تجھے کیا چاہیے. ابھی حسین مخاطب ہوئے تھے جب اللہ کا ازلی ترین دشمن ابلیس اڑتا ہوا کربلا کے صحرا میں آیا. اس نے نور توحید کو کربلا میں دیکھا. اس کا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے, تیرے نبی گلیوں میں پتھروں سے زخمی ہوتے رہے, تو نہیں آیا. آج تو یہاں کیسے؟ اب تمہارے جسم یہاں بیٹھیں گے, روحیں کربلا میں ہوں گی. اس نے کہا تو یہاں کیسے؟ نور توحید سے آواز آئی, جب تو میری درگاہ سے نکلا تھا تو نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا. میں نے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں تو نے کہا تھا. آواز خدائی اس کے بھروسے پہ کہا تھا. کہاں چلے گئے ہو بندے جن کے دلوں پہ حسین کی مہر لگی ہے؟ اب کوئی بندہ پریشان نہ ہو تو میں جملہ کہہ دوں, مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں, خدا کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں.